یعنی انہیں سمجھو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے دنیا دے وچ تساں میری مانتے چلو جیویں میں رب تو آپ کو آقا وہ کریں دے رہ بنو میں تو آپ کو خوش کرنے واسطے جنت دے وچ نعمتیں دے سمندر بہائی کرا تو آپ کو خوش کرنے واسطے تو آپ کو راضی کرنے واسطے رب دی نعمتیں دے دریا چلتے ہیں فرمایا جتنا دنیا دے وچ کو دکھ آسن تکلیف آسن پریشانی آسن یہ گرمیاں کے سردیاں دے وچ عبادت کرنا اپنے کام چھوڑ کے نماز تے آنا انی نیک لوگوں نال محبت کرنا اللہ والے دی صحبت وچ آنا قرآن حدیث سننا یہ سارا کچھ تکلیفاں جو کچھ کام ہے فرمایا جنت دی اور اللہ پاک یہ فرمایا کہ دنیا دے وچ تھوڑے بہت دکھ جڑے برداشت کر کے روٹی سکی کھا کے نو دال ساگ نال روٹی کھا کے گزارا کر کے نو لیکن اللہ تعالی دے رسول دا حکم نہ چھٹے فرمایا ان دکھ سب تھوڑے بہت برداشت کر کے نو میں رب تو آپ کو جے جنت دی گھنٹے ویساں جنت کی ہوا دا ایک جھونکا لگ سے سارے غمی دور تھے سبحان اللہ دعا فرماؤ اللہ سب نصیب چاہتا اور نصیب کرا تھی میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یہ دل کے سنا اسد رب اللہ ہے کلمہ پڑھ کے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلی بات تو پکے تھی بس جو کچھ کہتی ہے یہ گال کو نہیں چھوڑنا چاہیے رب اللہ ہے اور رسول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ رب کا حکم چھوٹے نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آخری طور پہ تھوڑے بہت کا تکلیف عام سے ڈراون واسطے پریشانی عام سے لیکن جناب کو اللہ دے حکم دے پکے تھی جیسو سب کو جا پہ بھاجے سو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں نبی سیدھا کلمہ پڑھی نے مسلمان تھی گئے اما کو پتہ چلیے کہ میرا بیٹا نبی سیدھا کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گئے اپنے بیٹے کو سریجن کے بیٹا نبی سیدھا کلمہ کیوں پڑھ دی نبی دا کلمہ چھوڑ دے نہیں تو میں اما دے جو ناراض تھی ویسا تے کو پتہ ہے کہ نبی آپ دسے دے جدوں تے اما ابا ناراض تھی ونے رب بھی ناراض تھی ویندے نبی دا کلمہ چھوڑ دے نبی دین چھوڑ دے حضرت سارا کھل گیا اما ایک کم نہیں کی سکتا نبی دا کلمہ ایک دفعہ پڑھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل وچ گھنا ہے اے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر تھی سکدن اے دل دے کلیجہ دا باہر آ سکتے لیکن دل دے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دین دی محبت نہیں ختم تھی سکتی بیٹا میری گال مان کے کلمہ چھوڑ دے نہیں تو میں باہر دھوپ دے دے ویسا چھاں دے کرہی نام سا دھوپ دے بیٹی ویسا پانی نہ پیسا روٹی نہ کھمسا دھوپ دے ادھے کلپ سا بھائی لوگ اکسن کے ساتھ کے جا اما کو قتل کر دیتے دھوپ دے مار چڑے سی میرا بیٹا تو بدنام تھی ویسے قاتل مشہور تھی ویسے مہربانی کر نبی سیدھا کلمہ جوڑ دے حضرت صاحب اما کو لگتن ہاتھ بدے دن اما نے پیر پکڑے دن اما او میری پیاری اما مہربانی کر چھان دے آگا دن اما مہربانی کر پانی پی گن اما مہربانی کر کھانا کھا گن روٹی کھا گن لیکن اما جڑی ضد کرتے بیٹی ہے بڈھے لوگ ہوندے نے اتنی کڑے ہوندے نے جڑی ضد تے ہر وجہ نہ گزرے پر خدا معافی دے میں کرتے ہیں سکیاں لکڑیاں سکیاں سینی لکڑی ہو نا وہ جنے جوڑا کرو نہیں ڈوری تھی ہے جنے سکیاں لکڑیاں تو ڈوڑا نہ تھی ڈوڑ پہنچ جاتے ڈوڑا نہ تھی جب کرتے تو دلتے بیٹھیے میں بچہ دے میں ویسا اس وقت تک جب تک تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھڑے گا کھیتی گزر گئے ڈوبی اما بیٹھی دھوتے چاند نہیں اپنی روٹی نہیں کمتی پانی نہیں پیتی زندگی دی بیٹھی ہے حضرت صاحب میسا کر لے کر کے
دیے میں کو کوئی دکھ تے تکلیف کہنی اے تے میرا رب تے کو ایک جسم تے جان دتی اگر میرا رب تے کو ہزار جان دے رہا سارے قربان تھی ونے نہ محمد کریم دا کلمہ نہ چنا سبحان اللہ ہزار ماں جانا قربان کر چنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جوتی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام ہیں کہیں دی پرواہ نہیں کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر دے سردار ہیں بڑے بہادر ہیں کافر آ کے کون بندہ ہے جرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرا لے حضرت عمر اٹھی کرے کہ میں قتل کرم سان انہیں کہ ٹھیک ہے کر ہی تو سکتی بہادر آدمی جو ہیں گھوڑے دے سوار ہیں تلوار اپنی پار کے نے بڑے غصے دے وچ جلال دے وچ حضرت عمر سے گھوڑا کہتے ہوئے نے پن رستے دے صحابی مل گئے وہ ہمارا کلے نہ کہیں آخیا جمع محمد کریم یعنی مسلمان نے نبی کو قتل کرنے دا کیوں دی گردن اڑانے ہوئی ہے نہ ہو سے نبی دے نہ دی گال ہو سے صحابہ دے عمر ہوش کر او کیڑے نبی کو قتل کرنے دا کہیں نبی دے نال تے دیوانے ایسے بھی بیٹھے جڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو والا پانی بھی زمین تے نہیں ڈھان دے اپنے ہتھ تے مل دے جسم کو مل گندے تے نبی سے دعا مبارک تھک مبارک کی زمین تے نہیں ونجان دے تے اوے تے قتل کیویں کرانے دے کوشش کر کتے نہ کہ نہیں میں قتل کرنے ہونے بس صحابی آخر لگا اچھا تو ون پہلے اپنا گھر کا سنبھال اپنا پہلے تیری بہن فاطمہ تے تیرا بہنوئی کلمہ پڑھتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے نہیں بنتا سے تیرے گھر دے وچ نبی سے قرآن پہ پڑھی گئی نبی سے نزدیک تیرے گھر وچ پہنچے تو تو باہر کیا وجہ تلاش کرے دی پہلے ون اپنے گھر کو سنبھال حضرت عمر سے تو کے غصے دے وچ والا کو نہیں گئے پیچھے دیوار پہ آئے جو گھر دے باہر بھیج دے گھر دے باہر تے اندروں بھیڑ قرآن دی تلاوت کرے دی بیٹی ہے سبحان اللہ یہ کتاب دی تلاوت ہے قرآن سبحان آج تو کہ میں اخبار پڑھ دوں خبراں پڑھ دوں کسی گانے پڑھ دوں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں تھی دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر سے بارو سنتے کر دروازہ کھڑکانے کہ بھیڑنا کے کون آکے میں عمر کا رخ کرنا جلدی کر دروازہ کھول کہ حضرت عمر سے بھیڑ فاطمہ دروازہ کھولے سے کیا کرے دے پیا میں آگے جیڑا کچھ کرے دے پیا سے کیا ہے دیکھو آگے کوئی سنے اپنا مسلمان تھی جو نبی سے کلمہ پڑھ کے دے میری اجازت تو بغیر میرے پوچھان کی بغیر کلمہ کیوں پڑھے تھے اپنے بہنوئی کو پکڑ کے دینے تلے دھار دے سینے دے چڑھے بیٹھن وہ کہنے بیٹھن بھیڑ جو کری گئی ہے یہ بلائے گئی جو خامہ دے محبت پائیں دینا آگے کوئی رشتے بڑے عزیز ہیں لیکن بھیڑ آکان لگی بھائی عمر خیال کر سعید کو کجناک میرے گھر والے کو چھوڑ دے ایک کجناک کہ حضرت عمر سے نے زور نہ تھپڑ ماری اپنی بھیڑ کو زمین پہ دھکیے تو خون نکلا پائے گئے جسم دے کپڑے دے خون تو بھیڑ والتی کر دے ہو میرا بھائی عمر مہربانی کر میں نہ کر اگر نانا میں اٹھا میں صدا کرنے تو ظاہر کرنے کیا پیارے میری اجازت کیوں بغیر کلمہ کیوں پڑھے میں نے پوچھا کیوں نہیں دوسا تے بھیڑ آدھی ہے بھرا عمر کان کھول دے سن دے اگر تو خطاب دا پتری دا میں بھی خطاب دے دیا تو جیڑی مارا کھیر بھی دی گڑی میں بھی ہوں مارا کھیر بھی دی گڑیاں اگر تو مارا کیوں تھکدا نہیں تا اس کا مار کھانا کیوں تھکدے نہیں تو اگر اپنا غلط مذہب نہیں چھوڑ سکتا تا محمد کریم دا کلمہ ہی نہیں چھوڑ سکتے سبحان اللہ تو جو بچہ نے کر گیا آخر کار حضرت عمر سے جب تھک پہنا بھیڑ کے کا نہیں سنتے اگر لگے چلو قرآن تک کہنا تک سنا تا صحیح تے بھیڑ فاطمہ آتی ہے عمر
اللہ دا قرآن پاک ہے تو پلیت ہے مشرک پلیت ہوں دے میں تے کو قرآن نہ سنے سا پہلے اٹھی غسل کر کے پاک تھی اور میں تے کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا حضرت عمر سے جلدی جلدی اٹھے اور غسل کیتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو کہ ہن میں قرآن سنا نبی سے سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کی دیے حضرت فاطمہ نے دوسرا آیات پڑھی حضرت عمر کی آنسو دیتے رومن شروع کر دیتے ہیں آقا لگے بس کر میری بہن بس میں کون گھیل کے بیدا تھا میں مارا واسطے پیام نبی سے کو ہن تو سامنے کو مار کے گھیل کے نبی سے نے قدم میں گھن دلو جیرا کلمہ پڑھ دے جیرے موتی دے پھول تو سان لٹی کرے میں کوئی ہوں نبی سے کے باغ دے وچ گھن دلو میں بھی کوئی پھل تے موتی کی نہ چاہنا کلمہ پڑھ دے مسلمان تے سبحان اللہ یہ نے استقامت سکھائی ڈٹ گئی اللہ نے انعام کیا نہیں کہ عمر بھی کلمہ پڑھ کے برائے مسلمان کیا گیا ایسا تھوڑا کہ دکھ آوے تکلیف ہوئے پریشان تھی تو یہی کیوں ہے پریشانی دے مسلمان کا کم ہی کا نہیں کہ گھبرا ہے جن کا بھروسہ ہو خدا پر وہ تم تیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے جنہیں کا اللہ سے بھروسہ ہوئے وہ کہیں پریشانی کو نہیں ڈرتے رب دے تے جب بھروسہ ہے اللہ پاک سب کو دین دے استقامت نصیب فرما آمین اللہ دا قرآن ایسی کتاب ہے حضرت عمر سے سنے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے گئے اور ایک دفعہ اپنے آپ کو کہنے پہ عمر تو تو کچھ ہی کا نہ ہے تو دتا کیا اٹھ چڑے نہ ہے اٹھ چڑھن تے خدا نام دا پر اسیاں مردا تے کو اج بد کو کہنا اج عمر تیری عزت ہے تو وقت دا بادشاہ امیر المومنین بڑا کہیں قرآن کی برکت نال بڑے سبحان اللہ یہ قرآن کی برکت ہے اج تو تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے وے ہوں تا اے بھی سمجھو اللہ دے رسول دی اور اللہ دے قرآن کی برکت ہے قرآن پڑھ کے نبی سے لوگوں کو مسلمان کرے قرآن سنے نہ نبی سے اج تو تے میں سب مولوی سکھا چھوڑے نے قصے کہانیاں من ہندو لیکن اللہ دے قرآن کو نہیں بنے ایک بار سن کے ذہن میں رکھو مکری کے بات کی اللہ دے قرآن دے مقابلے میں نہ کہیں مولوی دی چل سے نہ کہیں پیر دی چلتی ہے نہ کہیں بزرگ دی چلتی ہے نہ کہیں ولی دی چلتی ہے وہ ولی تے بزرگ ایک ہی شہر ہے جڑا قرآن دی مخالفت کرے وہ ولی تھی سکتے جڑا قرآن دی مخالفت وہ ولی تا آتے ہوں کون جڑا قرآن دے مطابق چلے قرآن کے مقابلے میں کہیں مولوی کی کتاب نہ چل سے نہ کہیں پیر کی کتاب چل سے نہ میرے محبوب کے مقابلے میں کہیں ملا کی گال چل سے اتنا چل سے نہ اور کیا مطلب یہ اللہ نے قرآن کی گال چل سے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی گال چل سے لوگ آتے سے بیٹا فلانا پیر ہی میں آکر بیٹا فلانا بزرگ ہی میں آکر وہ تو کا اپنے مولوی دے پیر کی گال کرنی خدا دی قسم جب تک اثر جسم دے خون کا ایک قطرہ باقی ہے اگر کوئی نبی دوبارہ اٹھی کے بعد میں آکے سب نبی منو اسا اللہ دے سچے نبی سے سبق کلمہ پڑھو اتنا دنیا دے جیسا کئی نبی دی نبوت نہیں چلان دے سوں اور قیامت تک نبوت چلنی ہے صرف محمد کریم کی چلنی قیامت تک کیا دی نبوت چلنی جتنا نبی دی نبوت ہوئے اتنا کوئی ملہ دی گال نہ چل سے نہ کہیں پیر دی گال چل سے تک کہنی چل سے آمنہ دے لال دی امام الانبیاء دی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدے پھنتے رستے دے تورات کتاب دا ورکا لبھے بزرگو تورات وہ کتاب ہے جلی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کی ہے وہ کتاب دا ورکا مل گئے حضرت عمر سے چاہی دینے بڑے خوش کہنا اور آقا لگے من تیری حقیقت میں اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سنے سا نبی سے خوش تھی لیسن فرمیسن بابا عمرہ میں کو اپنے دلہ موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب تورات سمالی تھی کیونکہ تورات کا موسیٰ علیہ السلام تے نازل تے یہی کرے نبی تے نازل نہ چاہیے نبی سے خوش تھی سن حضرت عمر سے چاہیے کہ نبی سے جو بیٹھے آنا مجلس لگی پی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے دے بیٹھے کہ حضرت عمر سے نے کوئی موقع نہ دکھا کوئی گال نہ دکھی کہ نبی سے کیا فرمائے دے بین پاس
پاس آگے تورات پڑھانا شروع کر دیتے یا اپنا پاس آیا جو ہے تورات تلاوت شروع کر دیتا سچی والا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دیکھ دے وے عمر دے چہرے دے غصے دے نال ناراضگی دے اثر چہرے مبارک دے ہوتے تے تھوڑی دیر کہیے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے کہیں تھپڑ ماری نہ کہ عمر اما ترى الى وجه رسول الله يتغير عمر تو نبی سے چہرے مبارک کو کہیں دیکھتا پیا دوسرا پڑھانے لگا میں اللہ کے رسول کی میں غصے دے دیکھتے تے جن تو اپنے پڑھانے مست کیا پئی نبی سے چہرے مبارک کو تے نبی سے غصے دے جائے بیٹھے درمیان دیکھا لے بھی دسی ملا دیکھو دے میں کو کاور آوے غصہ آوے اثر شکل تبدیل تھی وے دیے دیکھو دے میں کو غصہ آوے تے کاور آوے منہ چپا تھی وے دے دیکھو دے میں کو غصہ آوے تے کاور آوے دنیا دا حلیائی نہیں رہندا لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہ غصہ آمدہ چہرہ مبارک پہلے کروئی چار اس سے زیادہ سوہاں تھی وے دا نبی سے کعبہ نال بیٹھے حضرت عمر سے کو کہ حضرت عمر سے نے جو بیٹھے نبی سے نے چہرے کو جلدی جلدی آکھنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ما اللہ دے رب ہوا تیری راضیاں محمد کریم دے نبی ہوا تیری راضیاں اور دین اسلام دے تیری راضیاں میں کو وہ پسند ہے بس تورات نہ ہونا پسند اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دوستو عمر او میرے صحابہ کم کو ہوتے سن گنو ایتا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تو گھن نہیں دے میرے سامنے پڑھتا کری لو کانا موسیٰ حیاً لما وسیعہ الا اتباعی اجاگر ہی تورات پر نبی موسیٰ علیہ السلام کی زندہ تھی دہاوت میں مہنوں کی نبوت نہیں چل رہی قیامت تک محمد کریم دی چل رہی ہے قیامت تک کے دی چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ تورات دی چل رہی ہے نہ انجیل دی چل رہی ہے نہ زبور دی چل رہی ہے حالانکہ تورات زبور انجیل اللہ کے آسمانی اور سچے کتاب ہیں پیاں لیکن ہم تمہیں دی نہیں چل رہی گال نہ کہیں پہلے نبی دی گال چل رہی ہے ہم قیامت تک گال اور فرمان چل رہے تک کیدا چل رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے علماء دی گال مننا کا حکم دیتے لیکن مولوی دی گال دین مننا کا حکم دیتے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر فرمایا کہ اولی الامر دی عالم دی گال ہوں گا مننی ہے جنہاں رسول کے حکم کے مطابق ہو جنہاں قرآن کے حکم کے مطابق ہوئے اور مولوی دی گال مننی ہے اگر مولوی دی گال قرآن اور حدیث کے مخالف ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے تو مولوی دی گال ہی کہنا منی مولوی دی گال ہی لوگوں کو کوئی غلط فہمیاں ہونے نہ سے بزرگیں کو نہیں منے دے بزرگیں کی کرامات کو نہیں منے دے اصلا بزرگیں کوئی منے دو بزرگیں نے نوکر ایسے اللہ نے ولی نے نوکر ایسے جنہیں یا تعریف اللہ کا قرآن کرے بلا انہیں دی کون مخالفت کر سکتے اور بزرگیں کی کرامت کوئی منے دے جنہیں نبی کا معجزہ بر حق کے جنہیں ولی کی کرامت بھی بر حق کے لیکن ولی نبی کے معجزے نبی کا اختیار نہیں ہاتھ نبی دا انہیں قدرت اللہ دی ہوندی ہے جنہیں ولی دی جلی کرامت ہے انہیں ولی دا اختیار کوئی کہیں اور علی کرامت اختیار اللہ دا ہوندے ہاتھ چھڑا اللہ دے ولی دا ہوندے انہیں طاقت ولی دی نہیں ہوندی طاقت کی نہیں ہوندی اللہ دی ہوندی ہے لیکن اگر کوئی آنکھیں ایسی کرامت ہوئے ایسی گال ہوئے جو قرآن حدیث کے خلاف ہوئے قرآن حدیث کے خلاف بھی کوئی کرامت دی سکتی ہے بھر کوئی نہیں تھی سکتا کچھ لوگ ایک ساتھی نراز تھے وجن مائن بھی جو درست گال کی کمی آئی مانگے مثلا بزرگے دی پینے دی وہ گال منے سون جری قرآن تے حدیث کے مطابق ہوئے کیا خیال ہے بزرگ گال ٹھیک ہے یا غلط جیرا مولوی یا پیر قرآن حدیث کے مطابق گال میں سے وہ مننی چاہیے نا جیرا قرآن حدیث کے خلاف میں سے وہ منے سو یا نہ منے سو حضرت عمر سے جنہاں امیر المؤمنین بڑے نہ وقت بادشاہ تو پہلی تقریر حضرت عمر سے نے فرمائی اٹھائیے آپ گال سے فرمایا کہ وہ لوگوں اگر میں تو حضرت نبی کی سنت
موٹی جی تلوار سنگ لگا پیا چادر کی کرے عمر وقت تا بادشاہیں تو ٹھیک ہے لیکن خبردار اگر تو اسادت نبی دی سنت شریعت کے خلاف کوئی حکم نافذ کی تو میں کوئی تلوار نہ سیدھا کر عمر کہ بابا میں اللہ عمر کو سیدھا کر رہے ہیں لوگ حالی بھی باقی ہیں عمر بھی تو عمر ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی گال ہے بلکہ تو سوچنا سمجھا کی ضرورت کرنی اکی نوک تے گال منو اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو انہیں جڑے ولی اللہ ہوئے انہیں گال نہ منو کیونکہ سارے وقت حجت کوئی مولوی نہیں اللہ کا قرآن ہے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر درجہ وصیت فرمائی فرمایا کہ میرے صحابہ میں دو چیزوں کو اندر چھوڑ دے نہ پیا جب تک تساں انہاں کو مضبوطی نال پکڑے سو کہیں گمراہ نہ تھی سو ایک اللہ کا قرآن دوجا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ پاک تو آپ کو تے میں دین و استقامت نصیب فرمائے اور عمل دی